دو ایسے گناہ حضرات کو بتا رہا ہوں جن کی حدیث کے اندر بڑی سخت ممانعت آئی ہے، یعنی وہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو عذاب قبر کے اندر بھی گرفتار کرائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت پکڑ آئے گی۔ اب وہ دو گناہ کیا ہیں؟ ان میں پہلا گناہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کوئی انسان پیشاب کرتا ہو اور پیشاب کرتے وقت اس کا خیال اس بات کی طرف بالکل نہ جاتا ہو، اس بات کا دھیان نہ رہتا ہو کہ اس کے پیشاب کی چھینٹیں اس کے بدن پر آ رہی ہیں۔ تو پہلا گناہ ہو گیا ہے پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اور دوسرا گناہ ہے غیبت کرنا۔ احادیث نبویہ کے اندر بڑی سخت ممانعت آئی ہے اس عمل کی۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے کو تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک زنا کرنے والے انسان کو تو معاف فرما دیتا ہے اور غیبت کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا انسان جب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والا انسان اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک جس انسان کی غیبت کی گئی ہے وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے۔ تو آپ حضرات اس حدیث سے غور کریں کہ کتنی سخت، کتنا بڑا سخت یہ گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر انسان ان کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر انسان کا گوشت کھاتے تھے، یعنی انسان کی غیبت کرتے تھے۔ آپ حضرات اس حدیث سے بھی غور کریں کہ یہ کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور پھر آگے ایک حدیث اور آپ حضرات کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ایسی دو قبروں پہ سے ہوا جن دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر پیشاب کرتے وقت اس بات کا خیال نہیں کرتا تھا کہ اس کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں آ رہی ہیں، اسی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر کسی دوسرے انسان کی غیبت کیا کرتا تھا۔ تو یہ دو بڑے عمل، یہ دو بڑے گناہ آپ حضرات کو میں بتا رہا ہوں۔ پہلا ہے کسی انسان کی غیبت کرنا اور دوسرا ہے پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو آپ حضرات بھی ان گناہوں سے بچیں۔ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہی ہماری ایک دم پکڑ کر لے اور ہمیں عذاب قبر کے اندر گرفتار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان برے اعمالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہمیں بتایا ہے اس طریقے پر چلنے والا ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔